الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله. دوستو مسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا لحاظ اور اس کی حفاظت اتنی زیادہ کرنا پڑتی ہے. اور زندگی کی جہاں تک قیمت کا تعلق ہے تو اتنی قیمتی ہے کہ اگر اس کی قیمت ایک بار ختم ہو جائے تو پھر انسان کہیں کا نہیں رہتا. اس کے بھی دو مطلب آپ سمجھ لیجئے. مثال کے طور پر زندگی ہے تو انسان بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، کسی کا سہارا بن سکتا ہے، کسی کی دلجوئی کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے، یا خود اپنا کام کر کے دوسروں کے اوپر سے بوجھ ہلکا کر سکتا ہے. اور اگر انسان کی زندگی ختم ہو جائے یعنی موت آ جائے تو پھر انسان بے معنی ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے. پھر اس کا وہ وقار جو جسم میں روح ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو دوسروں کے لیے محبوب نظر تھا، دوسروں کے لیے چہیتا تھا، دوسروں کے لیے ایک کام کا قابل انسان تھا، اب لوگ اس کو زیادہ دیر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک انسان کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ بس آخری مرتبہ چہرہ دیکھ لو، آخری مرتبہ دیدار کر لو، اور جلد سے جلد اس کو جو ہے سپرد خاک کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اس کو زیر زمین دفن کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد چند دنوں تک اس کی یادیں رہتی ہیں اور پھر وہ بلا دیا جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو زندگی تھی اور زندگی کی وجہ سے انسان کی قیمت تھی، وہ زندگی ختم ہو گئی، اس کی قیمت ختم ہو گئی. اب وہ وقار اور وہ حیثیت اس کی باقی نہیں ہوئی. اسی طرح دوسرا مطلب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک انسان ہے، وہ مالدار ہے اور سخی ہے، جاہ و جلال والا ہے، اور دوسروں کی مددیں کرتا ہے، اور دوسروں کو بہت سہارا دیتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی خدمتیں کرتا ہے. یہ ساری چیزیں، ساری اچھی صفات اس کے اندر موجود ہیں. اچانک یہ ہوا کہ وہ کنگال ہو گیا، طاقت کمزوری میں بدل گئی، صحت بیماری میں بدل گئی، ہر طرح سے لاغر ہو گیا. تو اس کا جو مقام تھا معاشرے میں وہ مقام ختم ہو جاتا. اب جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جن کے اوپر اس کے احسانات ہوتے ہیں، وہ مخلص لوگ، اور جن کے اوپر احسانات ہوتے ہیں ان میں سے وہ جو مخلص ہیں، جن کے اندر ہمدردی ہے، جن کے اندر اخوت کا اور محبت کا، الفت کا پہلو غالب ہے، وہ اس کے ان احسانات کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اکثر لوگ اس کو فراموش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو زیادہ تر مطلب کے ہی معاملات ہیں، زیادہ تر جو ہے مطلب کی دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بھائی چارہ ہے، صرف مطلب ہے، زیادہ تر، مکمل نہیں، زیادہ تر یا برابر. تو یہ انسان جب کنگال ہو گیا، کمزور ہو گیا، تو بے حیثیت ہو گیا. اب معاشرے میں اس کا وہ اوقات نہیں بچا، اب اس کو کوئی امیر نہیں بناتا، اب اس کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھا انسان تھا، اس کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ اس کو صحت دے. بس اس کی حیثیت اور اس کا مقام یہیں تک رہتا ہے.
کہ 4 اچھے کلمات اس کی شان میں کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو کسی کام کے لائق نہیں سمجھا جاتا. تو اس طرح سے بھی حیثیت انسان کی ختم ہوتی ہے. تو قیمت اگر ہے تو انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، قیمت نہیں ہے تو پھر انسان کو الگ کر دیا جاتا ہے، کنارے پر کر دیا جاتا ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ ہم انسان ہیں اور ہم قیمتی ہیں، تو پھر ہمیں قیمتی بن کر رہنا چاہیے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر بلکہ زندگی کے ہر میدان میں عمل کے ذریعے، کبھی قول کے ذریعے، کبھی فعل کے ذریعے، ہر طرح سے امت کو تعلیم دی. تعلیم جس سے زندگیاں روشن ہوتی ہیں، زندگیوں میں خوشیاں آتی ہیں، جس سے محبت کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے محبت کے راستے ملتے ہیں، بھائی چارگی کا اور امن و امان کا راستہ ملتا ہے. ایسے راستوں کی رہنمائی کی اور خود چل کر دکھلایا. ہر طرح سے جو ہے آپ نے اپنے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا حق ادا کیا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے اس مشن کو بیعینی ہی اسی طرح جاری رکھا، یہاں تک کہ سلسلہ چلتے ہوئے ہم لوگوں کا زمانہ ہے. تو بتانا چاہنا ہے کہ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے کیا اصول ہیں، کیا ہدایات ہیں، کیا رہنمائیاں ہیں جو شریعت میں ہمیں ملتی ہیں. تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ سمجھیں، بنیادی چیز، ساری شریعت کو بیان نہیں کی جا سکتی، اور ساری شریعت کو انسان ایک ہی وقت میں سیکھ بھی نہیں سکتا. تو بنیادی جو چیزیں ہیں، زندگی کا عنصر یا زندگی کا جو پلر ہے جس پر یہ عمارت قائم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے انسان ہونے کو پہچانے. میں انسان ہوں، تو انسان میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے. کہا جائے کہ وہ جانور ہے، تو جانور تو چارہ کھاتا ہے، اس کو کھوٹے سے باندھ کے رکھنا پڑتا ہے. اگر نہیں باندھیں گے تو وہ اس کے مالک کا بھی نقصان کرے گا، پڑوسیوں کا بھی نقصان کرے گا، کیونکہ وہ جانور ہے. اور انسان اس کو باندھ کر نہیں رکھنا پڑتا. انسان تو تعلیمات نبوی کے مطابق اور اپنی فہم و فراست سے، اپنی عقل و تمیز کے ذریعے وہ بھلائی و برائی کے درمیان تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے اور صحیح راستے کو چنتا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہم انسان ہیں. جب ہمیں پتہ چل گیا تو اب ہمیں انسانوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. جانوروں والی روش سے ہمیں نکلنا چاہیے. جانوروں میں عقل ہے، جان ہے، روح ہے، لیکن اچھے برے کی تمیز ان کو نہیں. وہ جس کے کھیت میں جاتے ہیں چرنے لگ جاتے ہیں، وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ میرے مالک کا کھیت ہے یا کسی اور کا، بس کھانے کی چیزیں تو کھا رہے ہیں. پانی رکھا ہوا ہے بھرا ہوا، کس کا رکھا ہے، کیوں رکھا ہے، اس سے ان کو مطلب نہیں، بس پیاس لگ رہی پینا ہے. یہ جانوروں کی صفت ہے. انسان اس سے بہت بلند و بالا تر ہے. انسان دماغ لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہا ہوں. تو انسان اگر اپنے انسان ہونے کو پہچان لے تو جانوروں والی صفات سے نکل جاتا ہے. تو پھر انسانیت کے ناطے وہ اپنی قوم میں، اپنی برادری میں، اپنے معاشرے میں، بلکہ سوسائٹی میں اور پوری نسل انسانی میں یا انسانیت میں پورے طور پر ایک اثر و رسوخ حاصل کر لیتا ہے. اس ایک صفت کی وجہ سے، اور وہ صفت کیا ہے؟ انسانیت، مانوتا. اس کی وجہ سے وہ لوگوں کا چہیتا بن جاتا ہے. بغیر مال والا بھی بن سکتا ہے، بغیر طاقت والا بھی بن سکتا ہے، کمزور انسان بھی بن سکتا ہے. یہ انسانیت والا پیغام، اس کو ہر انسان عمل کر سکتا ہے اور وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا بن سکتا ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم پہچانے کہ ہم انسان ہیں. جب ہم نے سمجھ لیا کہ ہم انسان ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسانوں کے کام کیا ہیں، انسانوں والے کام کرنا ہے.
دوسری صفت یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اب جب ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں والے کام کرنا ہے۔ اب اس سے جو دوسری اقوام ہیں، دوسرے مذاہب والے ہیں، ان کے کاموں کو نہیں اپنانا۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں مذہب اسلام پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ تعلیمات جو ہمیں قرآن کے ذریعے دی گئی، وہ تعلیمات جو ہمیں احادیث نبویہ کے ذریعے دی گئی، ان پر عمل کرنا ہے۔ یعنی مسلمان ہو کر زندگی گزارنا ہے، اور مسلمان کی زندگی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ کا حکم دیکھتا ہے، پیارے رسول کا طریقہ دیکھتا ہے، وہ محمدی بن کر زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اور مسلمان جو لفظ ہے اس کے معنی ہے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، یعنی جہاں اللہ کا حکم آیا تو بس اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اپنی نہیں چلانا ہے، میرے ماں باپ کی مجھے نہیں چلانا ہے، میری برادری والی، میری اور خاندان والی میں نہیں چلانا ہے، اپنی انانیت اور اپنی انا کو ختم کرنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ نہ میری، نہ میرے گھر والوں کی، نہ میرے معاشرے کی، نہ میرے خاندان والوں کی، کسی کی نہیں، بس اللہ کی چلے گی، پیارے رسول کی چلے گی۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں رہتے ہیں ہم وہاں کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے اور عمل دوسرے اسکول کے قانون پر کرے تو بات کبھی نہیں بن پائے گی۔ اس اسکول میں پڑھنے والے وہاں کے قانون پر چلیں، یہاں کے اسکول والے اس قانون پر چلیں، یہاں کے مدرسے والے اس مدرسے کے قانون کو مانیں، وہاں کے مدرسے والے اس مدرسے کے قانون کو مانیں۔ تو جہاں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، وہاں کے حالات کو، وہاں کی نوعیت کو، کیفیت کو سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو جو ہے لانا ہے رخ پر۔ اگر مان لیجیے معاشرہ غلط ہے، اس کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، تعلیمات نبوی کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا حق کیا ہے۔ حالانکہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ بڑا لمبا مضمون ہے، مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ ان تین ہی باتوں کو سمجھ لیجیے، بقیہ انشاءاللہ کبھی بعد میں سمجھا دوں گا کہ انسان ہونے کا حق ادا کریں، مسلمان ہونے کا حق ادا کریں اور اپنے معاشرے کا حق ادا کریں۔ مثال کے طور پر ایک انسان جس کے پاس 100 بیگھہ کھیت ہے اور ایک انسان جس کے پاس 10 بیگھہ کھیت ہے، آپ خود اپنے دماغ سے فیصلہ کریے کہ زیادہ محنت کس کو کرنا ہے۔ جس کے پاس 100 بیگھہ ہے اس کو کرنا ہے نا۔ اب وہ 100 بیگھہ والا یہ کہے کہ نہیں صاحب، تو 10 بیگھہ والے نے جتنی محنت کری اتنی کروں گا میں، تو لوگ اس سے کیا کہیں گے؟ ہمارا کیا جاری ہے، مت کرو ہی مت بیٹھو، یہی کہیں گے نا۔ تو محنت نہیں کرو گے تو 100 بیگھہ ہوتے ہوئے جو ہے محتاج رہو گے۔ 100 بیگھہ ہے تو 100 بیگھہ والی محنت کرنا ہے، اس کے بعد 10 بیگھہ ہے وہ جلدی سے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تم اگر بیٹھو گے تو پیچھے چلے جاؤ گے، تمہاری 90 بیگھہ ضائع ہو جائے گی، اس کا نقصان ہوگا، اور پھر آپ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے، یا کچھ نہیں تو کم سے کم تندرستی کی زندگی گزارو گے۔ اگر آپ محنت کرو گے تو پھر آپ ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، بلکہ جن کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں کو بھر دو گے، خالی جھولے والوں کی جھولیاں بھر دو گے، غریبوں کی اور یتیموں کی اور مظلوموں کی مدد کرو گے۔ تو فرق کیا ہے؟ ایک کی محنت کا میدان 10 بیگھہ ہے اور ایک کی محنت کا میدان 100 بیگھہ ہے، تو اس حساب سے محنت کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں، مسلمان انسان بن کر رہیں، مسلمان بن کر رہیں، اپنے علاقے کی، اپنے ماحول کی ضروریات کو سمجھیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ تین چیزیں زندگی کا بنیادی حصہ ہیں، اور ان ساری چیزوں میں، ان سارے مراحل میں یا ان تینوں میدانوں میں ہمیں ہر موڑ پر جو کامیابی دلانے والی چیز ہے وہ ہے پیارے نبی کی تعلیم۔ اور اس کی شروعات مجھے آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے، اپنے آپ سے کرنا ہے۔ جتنی طاقت اللہ نے دی ہے اتنی کوششیں کرنا ہے۔ ایک جگہ جانا ہوا ہمارا، ایک عالم صاحب کا نکاح تھا، اور عالم صاحب جماعت میں سال لگا کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ گھر پر کہہ دیا کہ صاحب میں بارات لے کر نہیں جاؤں گا، بس 2 4 6 لوگ چلتے ہیں اور نکاح پڑھا کے لے آتے ہیں۔
بس اتنا کہنا تھا ان کا. ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار سب نے بائیکاٹ کر دیا کہ تیری شادی میں ہمیں نہیں آنا, تیرا کھانا تیرا ولیمہ ہمیں نہیں کھانا. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ولیمے میں آپ جتنے چاہے آؤ, سب کی دعوت ہے, لیکن بارات شریعت میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے. اس لیے میں بارات میں صرف اپنے گھر والے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کو لے جاؤں, ابا امی کو لے جاؤں گا, گھر میں بڑے بھائی وغیرہ میں 2-4 لوگ چلے جائیں. یہ انہوں نے عالم صاحب نے کہا تو بس دوسرے کیا گھر والے دشمن ہو گئے. جب مسئلہ ہم لوگوں کے پاس آیا, 4 ذمہ دار ان کو لوگ لے کے بیٹھے ہم, تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ عالم صاحب آپ کا تقویٰ یقیناً کامیابی دلائے گا, آج نہیں تو کل. آپ کے جذبات کی اللہ کے یہاں قدر ہے, لیکن اس وقت کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار آپ پر ناز کر رہے ہیں, فخر کر رہے ہیں, یار ہمارے یہاں عالم صاحب ہیں اور سال لگا کر آئے ہیں, آپ ابھی سے ہی ان سے رشتہ مت توڑو. اس لیے کبھی آپ کی چل نہیں رہی ہے اپنی مت چلاؤ. جب آپ خود ذمہ دار بن جاؤ, اپنے بچوں کی شادی کرو, تو وہاں پر پھر اپنی چلانا. اور جو ہمارے ساتھ میں 2-4 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ صاحب مفتی صاحب کا مشورہ بہت اچھا ہے, ابھی ابا امی کی مان لو, اس لیے کہ تم نے سمجھا دیا, اب وہ نہیں سمجھ رہے تم کی مرضی, ابھی ابا امی کی مان لو, جب تمہیں ذمہ داری ملے تو پھر تم شریعت کی چلانا. بس اس پر عمل ہوا تو 110 کار گئی تھی, کار اتنی 110 کار گئی تھی عالم صاحب کی. اور معاشرہ اتنی برائی کی طرف چلا گیا ہے, بہت غور کریے گا ان باتوں پر. معاشرہ اتنی برائی کی طرف چلا گیا ہے کہ ہر ایک یوں کہہ رہا تھا دیکھو یہ عالم بن کے ہے, دیکھو یہ سال لگا کر ہے. تانا کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, عالم صاحب کی کوئی غلطی ہے کوئی غلطی عالم صاحب؟ نہیں نا. یہ تو حقیقت ہے اپنی زندگی کی, معاشرے کی. تو ہر انسان, یا زبان پر ایک جملہ چڑھا ہوا ہے اس لیے ہر انسان کہہ دیا جاتا ہے, لیکن معاشرے میں زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو اپنا مائنڈ ججمنٹل رکھتے ہیں, فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں, ارے وہ تو ایسا ہے, آگے پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں ان کو. تو دوستو بزرگوں, پیارے نبی کی جو تعلیم ہے اور انسانیت کا, مانوتا کا جو پیغام ہے, جو سندیش ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے یہاں کی نوعیت کو سمجھا جائے اور انسانوں کے مزاجوں کو سمجھا جائے. ایک چھوٹے کو اور بڑے کو سمجھنے میں جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ان کو پورا کیا جائے. چھوٹے والا حکم بڑے پہ اور بڑے والا حکم چھوٹے پر نہ لگایا جائے. کوئی چیز کا فیصلہ ہی اگر کرنا ہے تو دونوں فریق کو سمجھا جائے, اس کے بعد فیصلہ کیا جائے. جج دونوں فریق کی باتیں سنتا ہے, ادھر والوں کی بھی ادھر والوں کی. اگرچہ جج نے, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگرچہ جج نے پہلے سے رشوت لے رکھی ہوتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ فیصلہ تو ادھر والے پہ ہی کرنا ہے, لیکن پھر بھی سنے گا اس کی بھی. وہ کہ نہیں بھائی قانون پر تو عمل کرنا ہے نا, دونوں لوگوں کی باتیں سن کر پھر فیصلہ کرنا ہے. معاشرے میں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ نہ ادھر والوں کی سنی نہ ادھر والوں کی سنی, بس آنکھوں سے دیکھا تو کہہ دیا دیکھو یہ عالم صاحب ہے, مثال لگا کر. اس سے کیا ہوگا, اس سے نقصان یہ ہوگا کہ انسان سب سے پہلے تو وہ گنہگار ہوگا. اس نے نہ تو اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا اور نہ ہی اس نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا, اور نہ ہی اس نے اپنے معاشرے کی, اپنے علاقے کی ضروریات کو سمجھا. اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اگر اس طرح کا جملہ بولوں گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ 4 لوگ عالم صاحب کے خلاف ہو جائیں گے. اور یہ عالم صاحب جن کے سینے میں قرآن ہے, نبی کی حدیثیں ہیں, ان سے جب 4 لوگ کٹیں گے تو ان کی برائی کریں گے اور 4 دوسروں کو کاٹیں گے, اور اس طرح سے لوگ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے. اور اگر معاملے کو سمجھ لیتے تو کہتے ہیں کہ یار عالم صاحب نے تو بڑی قربانی دی اور وہ تو گھر والے صحیح نہیں تھے, عالم صاحب کے جذبات کو نہیں سمجھا, تو جو برائی وہ عالم صاحب بھی کر رہے تھے وہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے. تو دوستوں بزرگوں, آج معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے
ہمیں ہر ایک کے لیے اپنے دل میں انسانیت والی ہمدردی رکھنا ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی ذاتی کا ہو، وہ پہلے انسان ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس سے ہمدردی والا ویوہار کرنا ہے، ہمدردی والا سلوک اس سے کرنا ہے۔ جب ہم انسانی ہمدردی کا ثبوت دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمانی اور اسلامی ہمدردی پر عمل کرنے کا راستہ ہموار کرے گا، اور پھر آپ اپنی ذات سے، اپنے کردار اور کیریکٹر سے دوسروں کو اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں۔ لوگ پھر کہیں گے کہ صاحب مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے سچے ہوتے ہیں، ان کے معاملات ایک دم کلیئر ہوتے ہیں، پھر آپ کی زندگی دوسروں کے لیے راہ نجات بنے گی، دوسروں کے لیے خیر کی طرف اور بھلائی کی طرف آنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر ان کی وجوہات سے یا ان دو عمل کی وجہ سے آپ معاشرے کا ایک اچھا انسان بن کر جئیں گے، اور ساتھ میں آپ اپنے معاشرے کو صحیح روپ پر لانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اپنوں سے بھی کٹ جائیں گے، اور دوسروں نے تو ہمیں چھانٹ ہی رکھا ہے، معاشرے سے انہوں نے الگ کرنے کی پوری پلانی کوشش کر رکھی ہے، کر رہے ہیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی ہمیں اپنے اسکول سے، مدرسے سے یا اپنی تنظیم سے نکالنا چاہ رہا ہے تو پھر ہمیں نکلنے کے لیے راستہ نہیں ہموار کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھا کر اپنے لیے وہاں جگہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج چاروں طرف اسلام مخالف تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کا بائیکاٹ اور مسلمانوں کو کنارے پر کرنے کی، 2 نمبر کا شہری بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہم راستے سے بجائے اس کے کہ رکاوٹوں کو دور کریں اور ہم اپنے رہنے کے لیے، بھائی چارگی کا ماحول بنانے کے لیے، امن و سلامتی کو عام کرنے کے لیے محبت کا پیغام دیتے، ہم نے تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی موقع ملتا ہے تو ہم بھی 2 نفرت کی باتیں کہہ دیتے ہیں، معاشرے میں اور آگ لگ جاتی ہے۔ دوستو بزرگوں، محبت بانٹو، محبت کا پیغام دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بنیادی عنصر ہے۔ اگر آپ میں اچھے اخلاق نہیں ہوتے، آپ نے محبت کی باتیں اور محبت کے کام نہ کیے ہوتے تو آج پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیلتا۔ اسلام کے پھیلنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو بولا اس پر عمل کیا، یعنی آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ تو آپ سچے انسان بنیے، سچے مسلمان بنیے، اپنے معاشرے کی ضروریات کو سمجھ کر اس کے مطابق ماحول بنائیے، زندگی گزاریے اور لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اور جب آپ یہ کام کریں گے تو یہ کام کس کے ہیں؟ یہ کام وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ کام وہ ہیں جو نبی چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں نے اسی کام کو اسی طریقے سے کیا جس طرح اللہ چاہتا تھا، اس کے بعد بھی لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے اوجڑی ڈالی اور گلے میں پھندا ڈال کر زمین پر گھسیٹا، کئی انگاروں پر لٹایا، کئی کوڑے لگائے، کئی سینے پر گرم پتھر کی چٹان رکھی گئی، کہیں جو ہے تیل کے کڑاؤں میں جو ہے زندہ تل دیا گیا۔ یہ حالات ہوئے ہیں نبیوں کے ساتھ، آرے سے چیر دیا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہان کر دیا گیا۔ سارے حالات آئے ہیں کن لوگوں پر؟ ان پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کام کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اور جس طرح کام کرنے کا کہا تھا اسی طرح انہوں نے کیا، ذرا سی بھی جھول جھال نہیں کی، آگے پیچھے نہیں کیا۔ جب اتنی مصیبتیں ان کے اوپر آئی ہیں تو ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا دین ہے، تو تھوڑی سی محنت ہم کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر حالات بھی تھوڑے ہی آ رہے ہیں، زیادہ نہیں آ رہے ہیں۔ اور جبکہ ہم جو حق ہے محنت کا، جو حق ہے کام کا، وہ کام کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر اگر زیادہ حالات بھی آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے برابر کام کیا ان کو اوپر اتنے خطرناک حالات آئے ہیں تو ہم تو کام کو صحیح کر بھی نہیں رہے ہیں۔ پھر اگر حالات آ رہے ہیں تو صبر کر لینا چاہیے، برداشت کر لینا چاہیے۔ اس لیے شاعر کی زبانی آپ کو بتاؤں اور بات کو مکمل کروں، لہو کے گھونٹ پی، زخم کھا کھا کے جی۔ جب انسان کسی مشکل کا سامنا کرتا ہے یا کسی کے اوپر الزام رکھ دیا جاتا ہے کسی چیز کا، کیسا غصہ آتا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے، دین کے لیے برداشت کر لیتا ہے۔ تو خون کے گھونٹ پیتا ہے کہ نہیں پیتا ہے؟
اور ادھر سے کچھ سننے کو مل رہا، ادھر سے کچھ سننے کو مل رہا، کہ ادھر سے دھکا دیا جا رہا، کہ ادھر سے بھگایا جا رہا، تو زخم پہ زخم لگائے جا رہے ہیں. تو کیا کہا؟ لہو کے گھونٹ بھی زخم کھا کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. جو دین کا کام ہے یہ صحیح لگن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور لگن کیسی جس سے کسی کو عشق ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے، تصور میں کھو جاتا ہے، خیالات میں گم ہو جاتا ہے، بالکل اپنے آپ کو فنائیت میں اور اپنے آپ کو بالکل مٹانے کے در پہ ہو جاتا ہے. وہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، وہ اپنی بھی فکر نہیں کرتا. ایسا تو کہا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا اور آگے قدم بڑھائے جا، گویا کہ زبان حال سے کہہ دے ستم کر ستائے جا. جب یہ حالات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. پھر سمندر بھی راستہ دیتا ہے، ہوائیں بھی جو ہے اس کے لیے ہموار ہو جاتی ہیں، اور آگ بھی اس کے تابع ہو جاتی ہے. دنیا کا نظام اسی کے تابع کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے یہ ایک اصول ہے کہ اپنے آپ کو صحیح رخ پر لگاؤ، اور حالات آئے تو ڈٹے رہو. حالات کی وجہ سے دین کو، اسلام کو، نمازوں کو مت چھوڑو. اب یہ جو سارے بیان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج سارے بیان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آج رسم و رواج پر عمل کیا جا رہا ہے، لڑکی والوں پر بالکل رحم نہیں کیا جا رہا ہے، اور بعض دفعہ لڑکی والے لڑکے والوں پر بھی رحم نہیں کرتے. غلطی ادھر بھی ہے، غلطی ادھر بھی ہے. کوئی ایک گنہگار نہیں ہے، پوری کشتی میں گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کشتی چلانے والا بھی راستہ بھول گیا. اب یہ سمجھ لو، 2 لفظوں میں نے ساری بات کہہ دی. ایسے میں ہمیں ہر عمل سے پہلے معلوم کرنا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق اپنی بیاہ و شادی کو یا جو بھی زندگی میں تقریبات ہم کرتے ہیں، جو بھی فنکشن ہمیں اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں یا اپنے گھر میں انجام دینا پڑتے ہیں، ان میں نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم معلوم کریں، اور پیار محبت سے سمجھا کر اس کو جو ہے انجام دینے کی کوشش کریں. اگر عمل کر لیا تو انشاءاللہ ہمارے نکاح، ہماری شادیاں اور ہمارے سارے فنکشن اور ساری تقریبات انشاءاللہ کامیاب ہوگی. آج نکاح کے بعد جو زندگی میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، طلاق کا ریشو جو بڑھ رہا ہے، اور زندگی کا نظام، فیملی سسٹم جو تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم بھی چھوڑ دیا، پیارے نبی کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، اور غیروں کے کلچر کو، غیروں کی تہذیب کو ہم نے اپنا رکھا ہے. اسی کی وجہ سے آج حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، کسی کی بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی چھوٹی سی زندگی کو قیمتی بنائیں. پتہ نہیں کس کی زندگی کی کب آخری سانس نکل جائے اور وہ اس دنیا سے چلا جائے. اس حال میں ہم جائیں کہ اللہ راضی ہو، اس حال میں ہم دنیا سے رخصت ہوں کہ پیارے نبی ہم سے راضی ہوں. مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت عطا کر دے، اور دنیا کی نفرت دل میں رکھے اور آخرت کی محبت دل میں ہو تو زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، علم و عمل کے اعتبار سے کامیاب بنائے. اور جو نفرتیں پھیل رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں، جو ماحول بگڑ رہا ہے یا بگاڑا جا رہا ہے، ہر طرح کے شر سے، شرور سے، فتن سے، فتنوں سے حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین. وآخر دعوانا